بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری، اور آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ علیہ السلام نے آزمائش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ راز کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دفن کیا گیا، اور پھر 400 سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ اور یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا اور ابا جان کو یہ قمیض دوں گا، کیونکہ میں نے یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے تر کرتا ابا جان کو دیا، جس کی وجہ سے ابا جان کو بہت ہی تکلیف ہوگی، اور جب میں یہ کرتا ابا جان کے حوالے کروں گا تو ان کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ہمراہ بھیجی۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کی قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی، اور اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کیا کرتے تھے۔ اور اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یعقوب کہنے لگے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، آپ علیہ السلام اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو۔ اور یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے اور انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، اور جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کی دونوں طرف کھڑے تھے، اور لشکر کی بہت ہی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں ہے؟ یہودا نے جواب دیا، ابا جان یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھاؤ، دیکھو آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدا ہونے کے غم میں روتے رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے، اور 40 سال کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے، اور یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا،
اور اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں بھی موجود تھی۔ اور اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا احسان کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا والد سورج، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ اور مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی، اور وہ مصر میں آباد ہو گئی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم سے گزاری۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے، اور مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے، اور وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی، اور ہر کوئی چاہتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، اور جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزرے گا اور سارے گھروں میں پہنچا جایا کرے گا، اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے گی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا۔ اور لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی، اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے، اور مجھے پھر میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ اور 40 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تخت الٹا گیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے، تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کا حکم ہے، اپنی جد و جہد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ اور یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی، اور واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ اور کچھ دنوں بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ایک تو اونٹنی دیجیے اور ماں حدج کے، اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ اور سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے، ہم ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اس سے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھائی، اور بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اسی وقت وحی آئی، اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی، اور جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا، اس کا پانی نکال ڈالو۔ اور جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی، اور تو کہا، اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی، تابوت ساتھ رکھ لیا،
اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور وہ سیدھی راہ لگ گئی، اور جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا اور کہا گیا کہ خود آپ نے اسے اٹھایا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرمایا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر 400 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے، اور خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو فرمایا، مجھے تو شک تھا کہ تم نہ یہ کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ واقعہ مستند تفسیر اور اس کے علاوہ علامہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو مستند حوالہ جات سے بیان کیا گیا، اور بے شک اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی بھی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔